یوم الجمعہ اصطلاح کی وضاحت اور اہمیت۔ جمعہ در حقیقت ایک اسلامی اصطلاح ہے جس سے مراد وہ دن ہے جس میں مسلمان تذکیر و عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور اس اجتماع کی وجہ سے اس کو جمعہ کا نام دیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب اسے یوم العروبہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے عرب میں کعب بن لؤی نے اس کا نام جمعہ رکھا۔ قریش اس دن جمع ہوتے کعب خطبہ دیتے تھے۔ یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 560 سال پہلے کا ہے۔ کعب بن لؤی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے تھے۔ قریش میں ان کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس سے وہ اپنی تاریخ شمار کرنے لگے۔ جب یہ واقعہ فیل پیش آیا تو پھر واقعہ سے عرب کی تاریخ کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ اس کی تفصیل سے معلوم ہوا کہ جمعے کا اہتمام عرب میں کعب بن لؤی کے زمانے میں ہو چکا تھا، اور اس دن کا نام جمعہ رکھنا بھی ان کی طرف سے منسوب ہے، لیکن اس کو زیادہ شہرت نہیں ہو سکی۔ اس لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس کو نام کو اسلام ہی نے سب سے پہلے انتخاب کیا اور عام کیا۔ اسلام سے پہلے عبادت کے لیے اور شعار ملت کے طور پر ہفتے کا دن اہل کتاب کو دیا گیا تھا۔ یہود کے یہاں اس دن کی اہمیت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی تھی، تو اس دن کی اہمیت اس خاص وجہ سے ان کے دلوں میں پہلے سے موجود تھی، اسی کو ان کے لیے عبادت کا دن مقرر کیا گیا۔ عیسائیوں کو اگرچہ کسی مخصوص دن میں عبادت کا حکم نہیں دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے طور پر اپنے آپ کو یہودیوں سے ممتاز کرنے کے لیے اتوار کا دن عبادت کے لیے مقرر کر لیا، اس کو شعار ملت قرار دیا۔ لیکن عیسائیوں نے اس دن کے لیے تعین میں جس کا اہم واقعہ سبب کو قرار دیا تھا وہ بجائے خود مخل نظر ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صلیب پر جان دینے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس روز قبر سے نکل کر آسمان کی طرف چلے گئے تھے۔ اسی بنا پر بعد کے عیسائیوں نے اسے اپنی عبادت گاہوں کا دن قرار دے دیا۔ پھر 321 عیسوی میں رومی سلطنت نے ایک حکم کے ذریعے سے اس کو عام تعطیل کا دن مقرر کر دیا۔ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کی فرضیت کا حکم ہجرت سے کچھ مدت پہلے ہی مکہ معظمہ میں نازل ہو چکا تھا، لیکن مکہ معظمہ میں چونکہ کسی اجتماعی عبادت کا امکان نہ تھا، اس لیے آپ نے ان لوگوں کو جب آپ سے پہلے ہجرت کے مدینہ پہنچے تھے یہ حکم لکھ بھیجا کہ وہاں جمعہ قائم کریں۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے 12 آدمیوں کے ساتھ مدینہ میں پہلا جمعہ پڑھا۔ عجیب اور قابل فخر بات یہ ہے کہ مدینہ کے مسلمان اس حکم کے پہنچنے سے پہلے ہی اسلامی فکر کے تحت اس بات کا فیصلہ کر چکے تھے کہ جس طرح یہودی اور عیسائی ہفتے کے دن ایک مل کر عبادت کرتے ہیں، ہم بھی ہفتے میں ایک دن مل کر عبادت کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے جمعے کا انتخاب کیا، اور پہلا جمعہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے بنی بیادہ کے علاقہ میں پڑھا، جس میں 40 آدمی شریک ہوئے۔